اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و اولادہ الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 شعبان کی شب ہے اور بہت ہی بابرکت شب ہے۔ ہمیں اس شب کی برکتوں سے یقیناً فیض یاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسے مولود کی ولادت کے ساتھ منسوب ہے کہ جس مولود کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا اللہ نے، وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں رکھی تاکہ عرش اور فرش پر مولا حسین کی خوشی منائی جائے، اور جس مہینے میں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت اللہ نے رکھی اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں رکھی تاکہ مولا حسین علیہ السلام کے غم میں غم منایا جائے اور کسی قسم کی خوشی سے اس غم کو کم نہ کیا جائے۔ تو یقیناً یہ خدا کی مولا حسین علیہ السلام سے محبت ہے۔ بہت سی آیات بھی مولا حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور خاص طور پہ ماہ شعبان کے حوالے سے رسول خدا نے یہ فرمایا کہ شعبان جو ہے، شعبان المعظم، یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعاً یہ رسول خدا اس مہینے کو اپنا کیوں نہ کہیں جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے، حسین مجھ سے ہے، تو پھر اس مہینے سے بھی رسول کو اتنی محبت ہوگی کہ رسول نے فرما دیا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے بہت ہی خوبصورت کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کی ہر کسی نے بہت سی تشریحات اس ایک جملے کی ہی کی، کیونکہ ملکوتی جملہ ہے، سردار انبیاء کے زبان مبارک سے یہ صادر ہوا، تو اس طرح سے اس کی تشریح ہوتی رہے گی۔ ایک جملے کی بھی تشریح اگر قیامت تک انسانیت کرتی رہے تو تب بھی نہ کر سکیں گے۔ تو اب یہ جملہ، اس کی بہت سی تشریحات ہوئیں۔ میں ایک واقعہ کے حوالے سے اس جملے پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو مقدس جملہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو یہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اولاد تو ہوتی ہی اپنے آباء و اجداد سے ہے، تو یہ بات تو سبھی سمجھ لیتے ہیں کہ حسین رسول سے ہیں، تو رسول کس طرح سے حسین سے ہیں؟ تو اس جملے کو یعنی آپ جس اخلاق حسنہ کے لیے آپ پیدا کیے گئے، آپ مبعوث ہوئے، اور وہی اخلاق حسنہ ہمیں حسین کی ذات میں نظر آئے گا، کیونکہ آپ رسول سے ہیں اور رسول آپ سے ہیں۔ رسول آپ سے اس لیے ہیں کہ آپ رسول کی صفات کو ظاہر کرنے والے ہیں، اپنے جد کی صفات کا مظہر ہیں، اپنے جد کی صفات کو بیان کرنے والے ہیں کہ سمجھو کہ میں حسین ایسا ہوں تو میرا جد رسول کن صفات کاملہ کا مالک ہوگا۔ تو ایک واقعہ کے ذریعے سے میں مزید بات کو واضح کرنا چاہوں گی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی جملے کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد نبوی میں مولا حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ عصام بن مستلق جو تھا، یہ ایک شامی تھا، شام کا باشندہ تھا، تو یہ مدینہ آیا۔ اس نے مسجد میں ایک پرہیبت باجمال شخص کو دیکھا جس نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو اس مرد نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ یعنی یہ شام سے آیا تھا اور مدینے میں یہ حتیٰ کہ مشہور شخصیات جو ہیں مدینے کے، ان سے بھی یہ واقف نہیں تھا، تو یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام کو بھی نہیں جانتا اور پہچانتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، تو براہ راست جب تک نہ دیکھے کوئی کسی کو تو کیسے پہچانے۔ تو جب اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اتنی پرہیبت شخصیت کون ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی شخصیت ہے۔ کسی نے کہا یہی تو حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ حسین پسرے علی، یعنی علی کا بیٹا حسین، تو چونکہ شام میں جو تھا حاکم شام بہت ہی زیادہ مولا کی دشمنی پہ کام کر رہا تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو وہ محبت اہل بیت سے بہت دور، یعنی اس نے لوگوں کے دلوں میں بغض آل محمد بھر دیا ہوا تھا۔
تو جب اس نے سنا کہ علی کا بیٹا حسین، تو اس نے یہ کہا، یعنی یہ واقعہ جو میں بتا رہی ہوں استاد مرتضیٰ مطہری کی کتاب میں موجود ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یعنی اس نے یہ لفظ کہے کہ قربتاً اللہ، میں جاتا ہوں اور چند گالیاں دیتا ہوں، نعوذ باللہ، اور بڑی جرت سے آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اسلام کو خراب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تم منافق لوگ ہو، اور اس طرح سے جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی تو امام علیہ السلام نے اپنی نگاہ جو اس پہ ڈالی، تو امام ایک نگاہ ڈالتے ہی، امام تو نگاہ بھی نہ ڈالتے تو انہیں پتہ تھا، لیکن یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ نگاہ امامت جو ہے اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ تو امام نے جو اس پہ نگاہ ڈالی تو اسے غافل شخص پایا۔ امام نے پوچھا آمن اہل شام انتا، کہ کیا تو اہل شام میں سے ہے، شام سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فقط ایک جملہ کہا، اس ایک جملے میں اتنی طاقت تھی امام کی، اس ایک جملے میں اتنی صداقت تھی۔ تو اس نے جب امام نے اس کو ایک جملہ بس یہ کہا کہ اس نے جب یہ کہا میں جانتا ہوں، پھر امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ شامی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ تم ہمارے شہر میں غریب الوطن ہو، ہمارے مہمان ہو، ہمارے مہمان کی حیثیت سے میرے گھر چلو تاکہ میں تمہاری خدمت کر سکوں، اگر زیادہ راہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی دوں۔ اور خود یہی مرد کہتا ہے کہ میری ایسی حالت ہو گئی، امام علیہ السلام کے اس جواب سے میری ایسی حالت ہوگی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ اخلاق حسنہ، جو ان کا اخلاق حسنہ کا نمونہ، کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین رسول سے ہیں، یعنی اس میں صرف ولادت کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے، اس میں صرف نسب کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے، اس میں حسب کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ حسین کس طرح رسول سے ہیں، کہ اپنے جد کے اخلاق کا واضح نمونہ جو ہے وہ ہمیں حسین علیہ السلام کی ذات میں نظر آتا ہے۔ تو بس آج 3 شعبان کے حوالے سے امام علیہ السلام سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اخلاق حسنہ کا مالک بنائے اور ہمیں معصومین علیہ السلام کی حقیقی معرفت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔